اور روحانی لحاظ سے زیادہ تر نسخہ جات کا تعلق جو ہوتا ہے وہ سیاروں سے ہوتا ہے. وہ سیاروں کے ٹوٹکے ہیں اصل میں. ان کی وائبریشن، ان کی تاثیرات کو کم زیادہ کرنا یا کسی کو ہٹا دینا، کسی سیارے کی تاثیر ڈال دینا. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جیسے پرانی دادی وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے کچھ ٹوٹکے وغیرہ بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹوٹکوں سے علاج کر رہی ہوتی ہیں، جیسے نظر بد کے حوالے سے، اسی طرح ناپ پھڑ جاتی ہے تو وہ ٹوٹکے سے حل کر دیتی ہیں، اور بھی بالخصوص یہ جو حمل کے دوران ہوتا ہے عورتوں کے تو اس میں بھی بالخصوص یہ ٹوٹکے کا استعمال کر رہی ہوتی ہے. تو کیا ان کا واقعی میں اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس حوالے سے ہاں دیکھیں، یہ تو سب نے ہی دیکھا ہے کہ سب کے گھروں میں بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کے کچھ خاص ٹوٹکے ہوتے ہیں اور جو فوری طور پہ اثر کرتا ہے. دیکھیں، اس میں کچھ تو طبی نسخہ جات ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے میں کچھ خاصیتیں رکھی ہیں اور ہر شے میں جو ہے وہ خاص خاص تاثیرات ہے. اور اگر اس چیز کو اس خاص انداز میں، اس خاص مرض میں دے دیا جائے تو وہ فوراً اثر دکھاتی ہے اور وہ بظاہر دیکھنے میں بالکل عام سی چیز ہوتی ہے، لیکن جب اس کو صحیح وقت پہ استعمال کروایا جاتا ہے تو وہ اثر بہترین قسم کا دکھاتے ہیں. ڈاکٹرز اور حکیم ہم سے اسی بات کے تو پیسہ لیتے ہیں کہ وہ تشخیص کر کے اس کے مطابق دوائی دیتا ہے. یعنی پہلے وہ مرض کو پہچانتا ہے اور پھر وہ اپنے علم سے اس چیز کو بتاتا ہے جو اس مرض میں فائدہ دے، اس کو خاص کر کے لکھ دیتا ہے. اسی بات کے تو وہ پیسے لیتا ہے. حکیم بھی اسی بات کے پیسے لیتا ہے. اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی مشین کو ریپیئر کرتا ہو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی خرابی دور کرتا ہے، اس میں وہ چیز پھر سے لگا دیتا ہے، اس کے پیسے لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کے مطابق ہم کوئی کام کر لیں تو وہ چیز جو ہے فوراً حل ہو جاتی. تو اسی طرح بڑے بوڑھے جو ہیں ان کو اپنے بڑے بوڑھوں سے نسخے ملے ہوئے ہوتا، ان کو حکمت معلوم نہیں ہوتی اس کے پیچھے، کیونکہ ان کو بھی اپنے بڑے بوڑھوں سے ملی ہوئی ہوتی. نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک دم سے اتنا تیز اثر کیوں کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا ہوتا ہے کہ وہ جب یہ مسئلہ ہوا تو فوراً یہ استعمال کروایا تو ہو گیا. جیسے کسی کو الٹیاں آ رہی ہو تو پیاز کا پانی اس کو پلا دیں فوراً. اب یہ سائنٹیفکلی پروو ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے کہ کیوں رک جاتی ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا، لیکن ان کو یہ پتا ہے الٹی آ رہی ہو تو پیاز کے بیج کھلا دیں نکال کے، تو مرچوں کے بیج نکال کے کھلا دیں تو الٹی رک جائے گی. اسی طرح یہ تو طبی لحاظ سے، اسی طرح روحانی لحاظ سے ہے. اور روحانی لحاظ سے زیادہ تر نسخہ جات کا تعلق جو ہوتا ہے وہ سیاروں سے ہوتا ہے. وہ سیاروں کے ٹوٹکے ہیں اصل میں. ان کی وائبریشن، ان کی تاثیرات کو کم زیادہ کرنا یا کسی کو ہٹا دینا، کسی سیارے کی تاثیر ڈال دینا، اس سے ہوتا ہے. جیسے نیلا کپڑا ہے اس سے لوگ نظر اتارتے ہیں، کالے کپڑے سے نظر اتارتے ہیں. اس کی کیا حکمت ہے؟ نیلا کپڑا جسم سے ملا اور جلا دیا. نیلا رنگ زحل سے تعلق رکھتا ہے، اور زحل ہی وہ ہے جو کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، طبیعتیں خراب کرتا ہے. اب یہ زحل کی تاثیر کو ہٹانے کا طریقہ ہے. دراصل اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے اور حکمت ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، پورے جسم سے مل کے اس کا اورا صاف کرتے ہیں. اس کے جتنے بھی اورا میں زحل کی نحوستیں بھری ہوئی وہ ساری کپڑے میں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ نیلا رنگ اس سے تعلق رکھتا ہے تو وہ نیلا رنگ ساری تاثیر اس کی کھینچ لیتا ہے اور اس کو جلا دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بالکل فریش محسوس کرتا ہے. تو یہ ایک بات ہے. اسی طرح
ہر ایک ٹوٹکے کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور وہ اسی وجہ سے اثر بھی دکھاتا ہے. تو ایسا بالکل ہے کہ وہ جو ہے نا کام بھی کرتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. اور کوئی اس کے حوالے سے اسپیسیفک کچھ پوچھنا ہوتا ہے؟ یہ جو نظر کے حوالے سے جو مرچی جو یہ ٹوٹکا ہے، کیا یہ واقعی مرچی تو اتر جائے گی؟ بالکل، اس سے مرچی سے نہ صرف نظر اترتی ہے، اس سے جھپیٹا بھی اتر جاتا ہے. جھپیٹا کہتے ہیں کسی شے کا مس کر کے چلا جانا، جھپیٹ میں آ جانا بولتے ہیں اس کا. جیسے کوئی چیز گزر رہی تھی اور گزرتے ہوئے اس نے مس کر دیا. جنات کے مس سے جسم میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک آیت مبارکہ ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت سود کھانے والے میدان محشر میں ایسے حاضر ہوں گے جیسے انہیں شیطان نے مس کیا، یعنی ان کے جسم ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں گے، فالج زدہ ہوں گے، یعنی ان کے مس سے جو ہے تاثیر پیدا ہوتی ہے، جسم میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا اثر بھی ختم کر دیتی ہیں مس. اسی طرح بندشیں بھی کاٹ دیتی ہیں. اگر آپ کو پوری سائنس پتا ہوگی نا، اس کے پیچھے میکینزم پتا ہوگا، تو آپ ایک چھوٹی سی چیز سے بہت سارے کام لے سکتے. جیسے وہ ایک مقولہ ہے نا کہ ایک رتی علم کے استعمال کے لیے 40 من عقل کی ضرورت ہے. بالکل یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم لکیر کے فقیر بن کے رہیں گے اور اس کے پیچھے کی حکمت میکینزم نہیں سیکھیں گے تو پھر وہی کام کرتے رہیں گے، بلکہ شاید اس پہ بھی اعتراض کر دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. اور المعترض کالعامہ، معترض تو ہے ہی اندھا، ہے نا، تو ہم تو اعتراض کر دیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم علم سیکھیں. کہ علم سیکھنے کے حوالے سے فضیلت یہ بھی ہے کہ تمہیں پہلے چین جانا پڑے. چین میں کون ہے؟ کفار ہیں، ان سے بھی علم سیکھنا پڑے تو سیکھ لو، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے